یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس آفیسر بننے کے لیے ISSB ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے۔ مگر ISSB ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ اس میں سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ سوال کیا پوچھے جاتے ہیں؟ اس میں کامیاب ہونے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ کون سی خوبیاں، سکلز یعنی صلاحیتیں ایسی ہیں جو آپ میں ہوں تو آپ کی کامیابی پکی ہے؟ کیا ان سکلز کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ زیادہ تر کینڈیڈیٹس اس ٹیسٹ میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کون سی ایسی خامیاں ہیں جو کسی کینڈیڈیٹ میں ہو تو وہ فوراً ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ کیا امیر غریب کا فرق کیا جاتا ہے؟ کتنے فیصد لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے فیصد ناکام؟ دوسری بار ٹیسٹ دینے والوں کا پاسنگ ریٹ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اور ISSB ٹیسٹ سے متعلق تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویورز، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ISSB ہوتا کیا ہے۔ پاکستان کی تینوں آرمڈ فورسز میں کمیشنڈ آفیسر کی سلیکشن کے لیے جو بورڈ ہے اسے کہتے ہیں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ یعنی ISSB۔ ان بورڈز کی تعداد 4 ہے جو کوہاٹ، گجرانوالہ، ملیر کراچی اور کوئٹہ میں قائم ہیں۔ ISSB ٹیسٹ ملک کا واحد ٹیسٹ ہے جو 4 روز تک چلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، 4 دن تک۔ اس سے آپ خود ہی اس کی اہمیت اور مشکل ہونے کا اندازہ لگا لیں۔ آپ امیر ہیں یا غریب، اس ٹیسٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف اور صرف آپ کے ٹیلنٹ کو جج کیا جاتا ہے۔ ISSB میں سائیکولوجیکل انالیسس، آؤٹ ڈور ٹیسٹ اور انٹرویوز سمیت مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ پہلی بار ISSB ٹیسٹ دینے والے تقریباً 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور صرف 10% ہی پاس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ چلیں ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر کینڈیڈیٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ISSB ٹیسٹ آخر ہے کیا۔ وہ ٹیسٹ تو دینے چلے جاتے ہیں مگر وہاں پہنچ کر انہیں شوق لگتا ہے کہ اتنا مشکل ٹیسٹ، وہ تیاری بالکل نہیں کرتے۔ اور ایک اور اہم ترین بات یہ کہ اپلائی کرتے وقت کینڈیڈیٹس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہیں اپنے انٹرسٹ، اسٹرینتھس اور ویکنس میں کیا لکھنا ہے۔ جس نے کہا وہی لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، چاہے زندگی میں کبھی ایک بھی کتاب نہ پڑھی ہو لیکن ہابیز یا انٹرسٹ میں بک ریڈنگ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں جو بھی لکھ کر دیا اس پر انٹرویو میں ڈسکشن ضرور ہوتی ہے، اور اگر آپ نے غلط لکھ دیا تو مارے گئے، کیونکہ آپ کا انٹرویو لینے والے فوراً ہی جان لیتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا وہ جھوٹ تھا، کیونکہ آپ اس ٹاپک پر ہیلدی ڈسکشن نہیں کر سکتے، اور وہ اس لیے کہ کچھ پتا ہو تو کرے نا ڈسکشن۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ لکھیں۔ اگر آپ کو سپورٹس کا شوق ہے تو یہی لکھیں تاکہ جب اس پر ڈسکشن ہو تو اس کے متعلق آپ اچھے سے ایکسپلین کر سکیں۔ رہی بات خامیوں اور خوبیوں کی، تو یاد رکھیں دنیا میں موجود ہر شخص میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ سب سے پہلے یہ کریں کہ ایک کاغذ اور پین لیں اور جو خوبیاں کسی انسان میں ہو سکتی ہیں انہیں لکھ لیں۔ لیکن ذرا 1 منٹ رکیے، تو ابھی آپ نے اپنی خوبیاں نہیں لکھنی، آپ بس وہ خوبیاں لکھیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ذمہ داری کا احساس کرنا، ذہین ہونا وغیرہ۔ جب یہ لکھ لیں تو اس کے بعد خامیاں بھی لکھیں۔ یہ تمام کرنے کے بعد غور کریں کہ آپ میں کون کون سی خوبیاں یعنی اچھی عادتیں ہیں اور کون کون سی بری۔ پھر ان میں سے 10 خوبیاں اور خامیاں شارٹ لسٹ کر لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا بتانی ہے۔ اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ ان سے ریلیٹڈ سب سوالوں کے جواب آسانی سے اور کانفیڈنٹلی دے سکیں گے۔ ان پر جتنی زیادہ ڈسکشن ہوگی آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اب اس سوال کا جواب کہ کون سی ایسی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے کینڈیڈیٹس فوراً ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسی کئی ایک بری عادتیں ہیں، مثلا انٹیگریٹی پرابلم یعنی بے ایمانی، یا آپ کا کوئی ایسا رومانٹک بیہیویئر جس میں آپ اتنے ملوث ہو چکے ہوں کہ کسی کے لیے بھی اسے قبول کرنا ناممکن ہو۔ سوشل ریلیشنز یعنی معاشرتی تعلقات مینٹین نہ کر سکنا، ایموشنل سٹیبلٹی نہ ہونا، لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہونا اور پلاننگ نہ کر سکنا۔ جس شخص میں یہ خرابیاں، خامیاں یا بری عادتیں ہوں وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے تو ISSB ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتا۔ مگر کیوں؟ اور کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے ایموشنز یعنی جذبات پر قابو ہی نہیں تو بھلا اس کا فوج میں کیا کام؟ ایموشنل سٹیبلٹی پر ہی ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ISSB ٹیسٹ میں کینڈیڈیٹ پر بہت زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ میں ہوتا ہے۔ اس میچ میں جو ٹیم اپنے ایموشنز کو خود پر بھاری نہیں پڑنے دیتی وہ جیت جاتی ہے۔ مگر ایک فوجی کے لیے تو ایموشنل سٹیبلٹی اور بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اسے میچ نہیں کھیلنا ہوتا بلکہ جنگ لڑنا ہوتی ہے۔ جنگ کے میدان میں وہ دشمن کو مار رہا ہوتا ہے۔
اس کے اپنے ساتھی بھی شہید یا زخمی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں پا سکتا تو پھر لڑ لی اس نے جنگ۔ اس لیے ایموشن سٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ ویسے پریکٹس سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس لیے اگر یہ بری عادت آپ میں ہے تو اس پر قابو پائیں، غصہ کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اگر کوئی آفیسر سوشل ریلیشنز مینٹین نہیں کر سکتا تو اپنی ٹیم کو بھلا کیا سنبھالے گا۔ اسی طرح پلاننگ کا ٹیلنٹ نہ رکھنے والا شخص بھی آرمڈ فورسز میں آفیسر نہیں لگ سکتا، کیونکہ ایک تو پلاننگ سکھانا آسان نہیں، دوسرا یہ کہ ایسا شخص اپنے سبارڈینیٹس یعنی ماتحت لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا کرنا ہے۔ مثلا اگر ایک کیپٹن کو اس کے نیچے والے لوگ بتائیں گے کہ سر یوں کر لیں، یوں نہ کریں، تو اس کی لیڈرشپ کمپرومائز ہوگی بلکہ فارغ ہو جائے گی، اور جس میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں وہ کچھ بھی بن جائے، لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور آرمڈ فورسز کو قدم قدم پر لیڈرشپ شو کرنا ہوتی ہے، اور لیڈرشپ نام ہے انیشیٹو لینے اور انفلوئنس یعنی متاثر کرنے کا۔ اگر آپ کالج وغیرہ کے فنکشنز، میچ وغیرہ پلان کرنے یا کوئی ایڈونچر کرتے رہتے ہیں تو یہ عادت آپ کو ISSB پاس کرنے میں سپورٹ کرے گی، اس لیے اپلائی کرتے وقت یہ بات ضرور لکھیں۔ رہی بات انفلوئنس کرنے کی، تو اس کی اہمیت اس بات سے جان لیں کہ اگر آپ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے لیے جنگ لڑنے کیوں جائے گا، اور اگر کسی کینڈیڈیٹ میں کوئی جسمانی خرابی ہے، مثلا وہ بول نہیں سکتا، تو وہ بھی مس فٹ ہوتا ہے، کیونکہ آفیسر کو کمانڈ دینا ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ISSB ٹیسٹ لینے والے فوراً جان لیتے ہیں۔ اگر آپ ISSB ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا انالیسس خود کر لیں، اپنی خوبیوں کو مزید بڑھائیں اور شارٹ کمنگز کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو کم از کم 6 ماہ سے 1 سال تک خوب تیاری کرنی ہے، اور سب چیزوں پر کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ کام کریں۔ یہ کبھی مت بھولیں کہ ISSB ٹیسٹ دینے والے ایک نہایت اہم ترین پروفیشن میں جانے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے یہ ٹیسٹ لینے والوں کو ایک سیریس پروفیشنل شخص چاہیے ہوتا ہے، ان کو تکے باز آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہو، اس لیے وہ بھی آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے مکمل تیاری کرتے ہیں۔ آپ ابھی ٹیسٹ دینے پہنچے بھی نہیں ہوتے کہ انہوں نے آپ کی پرسنالٹی کے تمام نوٹس بنائے ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھی نہایت تیاری کریں۔ 4 دن کا ٹیسٹ ہے، 2 یا 3 گھنٹے کا نہیں، یہ جان کر تیاری کریں، اور آپ نے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں یہ انٹرویو میں نظر آ جائے گا۔ وہ آپ کو 2-4 سوالوں میں ہی جج کر لیں گے، اس لیے خوب محنت کریں، اپنی شخصیت کو چینج کرنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ سب لوگ مختلف ہیں، آپ نے دنیا کی مشکل ترین نوکری کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ فوج میں آنا آپ کا پیشن ہونا چاہیے، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس مشکل ترین کام کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جب آپ کو خود لگے کہ یہ تمام خوبیاں آپ میں ہیں تو ٹیسٹ دیں اور پھر کمال دیکھیں، آپ انشاءاللہ ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دوسری بار ISSB ٹیسٹ دیتے ہیں تو ان کے پاس ہونے کی شرح 16-17% ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے۔ مگر ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو پاس ہونے کا آر یا پھر گر بتا دیا ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو پہلی ہی بار کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔